میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سردار یوسف صاحب کسی تعلق کو بتایا نہیں ہے۔ ان سے دو سوال کریں گے، شاید سخت ہو لیکن ان سے کی جواب مانگتے ہیں وہ کیا سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ غریب تو اب سوچ بھی نہیں سکتا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب بھی جو ہمارا پیکج ہے تقریباً اس ریجن میں سب سے کم ہے۔ پچھلے سال جو ہمارا پیکج تھا وہ 11.5 لاکھ تھا، جو لانگ حج کے لیے، اور دوسرے شارٹ کے لیے جو تھا وہ 12 لاکھ تھا۔ اس سال ہم نے احتیاطاً تقریباً 12 لاکھ رکھا ہے اور 13 لاکھ جو ہے وہ شارٹ کے لیے رکھا ہے، لیکن جو بچ جاتے ہیں ہم ان کو واپس کرتے ہیں، یہ گارنٹی ہے باقاعدہ۔ 2013 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، میں منسٹر تھا، تو میں نے کہا کہ کوئی پیسہ جس حاجی کا بچ جائے اس کا حق ہے، اس کو واپس دینا چاہیے۔ ایک سوال میرا اور تھا، وہ یہ تھا کہ میں جب لاسٹ ٹائم 2022 میں حج کے لیے گیا تو میں نے 15 لاکھ دیا تھا فی پرسن اور پائپ کے، وہاں پہ ہم نے حج کیا، بڑا مزہ انجوائے کیا، لیکن میں لوگوں سے پوچھتا بھی تھا مختلف ممالک سے، تو جب ہم 15 لاکھ دے رہے تھے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ پہ وہی چیز سیم کر رہے تھے، اور خاص کر انڈونیشیا کو دیکھ کے میں ہوا کہ وہ ینگ جنریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں حج کریں آپ، ہم لوگ ینگ جنریشن کے لیے کچھ نہیں کر لیں۔ اس حوالے سے کچھ بتا دیں کہ یہ آخر ہم اللہ کا گھر دیکھنے سے کیا محروم رہیں گے؟ کھانے پینے سے تو پہلے ہی ہیں۔ آپ خیر پرائیویٹ جی پرائیویٹ ہو تو خیر اس کی مطلب مختلف پیکج ہے، 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 25 لاکھ، 30 لاکھ، جتنے بھی آپ مطلب فیسلٹی آپ کو ملتی ہے اس کے مطابق۔ لیکن دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے ممالک کی جو سرکاری ہے اس کا بھی یہی ہے، جو ادارہ ہے اور پرائیویٹ ادارہ ہے۔ اب جو آپ انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں اس کا جو ماڈل ہے وہ مختلف ہے، اس کے لیے پہلے سے جو ایک 7 پالیسی ہے ان کی باقاعدہ ہر سال کو یہ موقع ملتا ہے، پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، جب ان کا پیسہ پورا ہو جاتا ہے اس کا نمبر دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ پالیسی کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے اس سال جو شروع کیا ہے تقریباً یہ ملٹی ایئر کا جو پالیسی کی منظوری ہوئی ہے، 4 سالہ پالیسی ہم نے ینگ کے لیے کیا ہے، مطلب ینگ ہم کیوں نہیں، ہم تو بوڑھے سارے جاتے ہیں۔ مطلب ینگ تو یہ ڈیپینڈ ہے نا، کوئی ینگ بھی جاتا ہے اس کو کوئی روکتا تو نہیں ہے یہ تو، لیکن ہمارے جو اپنے حالات ہیں یہاں کے جو معاشرہ ہے وہ مختلف قسم کا ذرا ہے، اس کی وجہ یہ انہوں نے ایک چیز جو شروع سے کرائی ہے کہ جو بھی ینگ جو لوگ ہوتے ہیں شادی سے پہلے تقریباً اسی طریقے سے حج کے لیے جاتے ہیں یا شادی کر کے وہ کپل چلے جاتے ہیں، پہلے انتظام ہو، ان کا ذرا سسٹم مختلف ہے۔ اس کو میرے خیال ہے اس کا خاص نام ہے، ابھی میں بھول گیا، اس کو کہتے ہیں سکیم کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو استعفیٰ ہمارے بھی جو ملک سے زیادہ تر ینگ ہے، اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جو حاجی تھے میں نے دیکھا وہاں پر ینگ تھے، زیادہ اکثریت تھی، جو ایجنٹ تھے بہت کم تھے، اور جو اگر ایجنٹ بھی تھا آپ سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ 104 سال کی عمر کا بھی حاجی کیا اس طرح پاکستان سے، اور اس کی نظر بھی ٹھیک تھی، وہ چل بھی سکتا تھا صحیح طریقے سے، بات بھی صحیح کر سکتا تھا، اس نے ویل چیئر استعمال نہیں کی بلکہ وہ ٹھیک ٹھاک دوسرے میں اپنے قدموں پر پیدل کر رہا تھا۔ تو یہ ایسی بھی لوگ ہو جو فزیکل فٹ ہے، تو عمر اگر زیادہ ہے یا کم ہے اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن فزیکلی اس کے لیے فٹ ہے تو کنسیشن فی نہیں ہو سکتی اسٹوڈنٹ کے لیے؟ اسٹوڈنٹ نہیں، آج میں کسی کے لیے کنسیشن نہیں ہے، آج میں سب کے لیے برابر ہے، اور سارے حاجی جو ہیں وہ برابر کے مستحق ہیں، اور یہ پیکج جو ہے وہ ہمارا جو پبلک سیکٹر میں ہے کہ، اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی مرضی کے مطابق کو لے سکتے ہیں۔ تھینک یو جی، سب کے لیے حج برابر ہے، کسی کو کوئی کنسیشن وغیرہ نہیں ملے گی، یہ کہنا تھا سردار یوسف صاحب کا۔ اجازت دیجیے، سردار ظہیر ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد۔